میری بیوی فوت ہوئی اور جب غسل دینے کا وقت آیا تو میری ماں اور بہن نے غسل دینے والی عورت کو گھر سے نکال دیا اور کہا کہ اسے ہم خود غسل دیں گے، جبکہ میری بیوی نے مجھے کہا تھا کہ میں اسے خود غسل دوں گا اور مجھ پر ایک راز کھلے گا۔ میری ماں مجھے بیوی کو ہاتھ نہیں لگانے دے رہی تھی۔ میں نے غصے میں انہیں کمرے سے نکالا اور بیوی کو غسل دینا شروع کر دیا، مگر بیوی کا وجود دیکھ کر میرا دل پھٹ گیا تھا۔ میں نے اسی وقت پولیس کو بلوا کر، میں کئی سالوں سے پردیس میں رہ کر پیسے اکٹھے کر رہا تھا تاکہ پاکستان میں آ کر اپنی بیوی کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار سکوں، اپنے ہونے والے بچوں کا مستقبل محفوظ کر سکوں، لیکن قسمت نے مجھے موقع ہی نہیں دیا تھا۔ پیسہ تو میں نے کما لیا تھا، لیکن شاید اسے استعمال کرنے کا وقت میں کما نہیں سکا تھا، کیونکہ جب میں لوٹ کر آیا تو میری بیوی بہت ہی زیادہ بیمار تھی۔ یہ 1 جنوری 2024 کی شام تھی جب میرے گھر والوں کا مجھے فون آیا تھا۔ میں اس وقت جدہ کی ایک کمپنی میں کام کر رہا تھا۔ مجھے پتا چلا کہ اسے شدید بخار کے باعث جھٹکے لگ رہے ہیں۔ میری بڑی بہن نے مجھے فوراً واپس بھیجنے کے لیے کہا تھا۔ میں نے پیسے تو بھجوا دیے تھے، لیکن میرا دل مطمئن نہیں ہوا تھا۔ مجھے عجیب سی بے چینی کا احساس ہو رہا تھا، جیسے کچھ برا ہونے والا ہو، اس لیے میں خود بھی اگلی فلائٹ سے واپس آ گیا تھا۔ میری بیوی فون پر ہمیشہ پوچھتی کہ آپ واپس کب آئیں گے۔ میں نے اسے بہت دفعہ سمجھایا تھا کہ میں ہر 2 سال بعد 15 دن کی چھٹی پر تو آ سکتا ہوں، لیکن نوکری چھوڑ کر میرے لیے آنا ممکن نہیں، اور اسی بات پر وہ مجھ سے خفا ہو جاتی، یا پھر پتہ نہیں کیا بات تھی کہ وہ فون کاٹ دیا کرتی۔ میں نے بھی اب پریشان ہو کر اسے فون کرنا بہت کم کر دیا تھا۔ اس بار جب میں نے اس کی بیماری کا سنا اور واپسی کی فلائٹ لی تو میں سوچ رہا تھا کہ اب میں دوبارہ جدہ نہیں جاؤں گا۔ ایسی نوکری اور پیسے کا کیا فائدہ جس کی وجہ سے میں اپنی بیوی سے ہی دور رہوں، اور وہ بھی مجھ سے ناراض ہوتی رہی۔ وہ ہر دکھ پریشانی میں تنہا تھی۔ میرے گھر والے تو اس کے ساتھ تھے، لیکن شوہر کا ہونا ایک الگ بات ہوتی ہے، اور اس بات کا احساس مجھے اب ہو رہا تھا۔ وہ بہت بیمار ہونے کی وجہ سے ہسپتال میں ایڈمٹ ہو چکی تھی۔ اس کی خیریت کی دعائیں مانگتا میں پاکستان آ گیا، لیکن یہاں آ کر پتہ چلا کہ وہ ابھی ہسپتال میں ہے۔ میں فوراً ہسپتال بھاگا تو میری اماں اور ابا مجھے دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے۔ پھر اماں کہنے لگی کہ تجھے واپس آنے کی کیا ضرورت تھی، دکھ سکھ تو زندگی کا حصہ ہے، آج نہیں تو کل تیری بیوی ٹھیک ہو جاتی۔ میں اماں کے گلے لگا اور اماں سے کہا کہ بس میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے اپنی بیوی نورین کی بہت زیادہ فکر ہو رہی تھی، اس لیے مجھے کچھ دنوں کے لیے یہاں آنا پڑا۔ اس سے پہلے کہ میں نے اپنی بیوی کے پاس جاتا، ڈاکٹر نے ہمیں اپنے کمرے میں بلا لیا تھا۔ ابا جانے لگے تو میں بھی ان کے ساتھ چل پڑا، اور پھر ڈاکٹر نے ہمیں بتایا کہ میری بیوی کے پاس اب زیادہ وقت نہیں ہے، بخار دماغ پر چڑھ چکا ہے اور اسی وجہ سے اسے جھٹکے لگ رہے ہیں۔ اس کے دماغ نے بھی صحیح طرح سے کام کرنا چھوڑ دیا تھا، کبھی وہ کسی کو پہچانتی تو کبھی بالکل انجان ہو جاتی۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، میری بیوی تو ابھی کم عمر ہے اور اچھی بھلی ہے، ایک بخار کی وجہ سے آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ڈاکٹر افسوس سے کہنے لگا کہ اس لڑکی کو معمولی نوعیت کا بخار نہیں ہے، آپ لوگوں کو سمجھنا ہوگا، دعا کریں، موت اور زندگی تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ہم صرف علاج کر سکتے ہیں، شفا نہیں دے سکتے۔ ڈاکٹر کی باتوں نے میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکال دی تھی۔ میں بہت مشکل سے قدم اٹھاتا اپنی بیوی کے پاس پہنچا تھا۔ جیسے ہی میں اس کے سامنے گیا تو وہ مجھے فوراً پہچان گئی۔ اس نے شبیر کہہ کر مجھے پکارا اور پھر میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے کیونکہ میری بیوی کو آکسیجن لگا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ جگہ جگہ سے نیلے پڑ گئے تھے، آنکھوں کے نیچے ہلکے تھے اور چہرہ صدیوں کا بیمار لگ رہا تھا۔ میں تو اپنی بیوی کو ہنستا بستا چھوڑ گیا تھا، لیکن اب جب وہ 1.5 سال بعد لوٹا تو اس کی حالت دیکھ کر میری تو روح ہی کانپ گئی۔ میں نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ تم جلد ٹھیک ہو جاؤ گی، دیکھو میں تمہارے لیے واپس آ گیا ہوں۔ میری اس بات پر اس کے چہرے پہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی، اور پھر کافی دیر کی خاموشی کے بعد اس نے جو بات کہی وہ سن کے میں لرز اٹھا تھا۔ وہ کہنے لگی، شبیر، زندگی میں تو مجھے صحیح طرح سے آپ کا ساتھ نہیں مل سکا، لیکن میں چاہتی ہوں کہ میرے آخری سفر پر آپ مجھے اپنے ہاتھوں سے تیار کر کے روانہ کریں۔ یہ بات سنتے ہی میرے تو آنکھوں سے ایک دم آنسو گر پڑے تھے۔ میں نے کہا، کیوں ایسی باتیں کر رہی ہو؟ تم جلد ٹھیک ہو جاؤ گی، ابھی تو تمہیں بچوں کی خواہش بھی دیکھنی ہے۔ 4 سال شادی شدہ زندگی میں ہم ابھی تک بے اولاد تھے۔ میں اسے دلاسا دے رہا تھا، مگر وہ اچانک سے کہنے لگی، یہ میری آخری خواہش ہے، اسے آپ میری وصیت سمجھ لیں۔ میری آخری سفر پر آپ مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دیں گے، مجھے تیار کریں گے اور میری قبر میں بھی خود اتریں گے، تب مجھے سکون نصیب ہوگا۔ مجھے لگا کہ میں ساری خوشیاں پا لی ہیں،
میں آپ کی خوشبو آپ کے ساتھ لے کر جانا چاہتی ہوں۔ میری بیوی کے جملوں نے میرے تو پیروں تلے سے زمین ہی نکال دی تھی۔ وہ زندگی کی نہیں بلکہ موت کی بات کر رہی تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمارا ساتھ اتنا مختصر ہوگا۔ میں نے اسے کہا کہ خدا کے لیے نورین ایسی باتیں نہ کرو، تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ گی، لیکن اس کے بعد اسے جھٹکا لگنے شروع ہو گئے۔ ڈاکٹر نے مجھے کمرے سے نکال دیا اور پھر کچھ دیر کے بعد جو خبر سننے کو ملی تھی، میرے تو سر پر آسمان گر پڑا تھا۔ میری بیوی اس دنیا سے جا چکی تھی۔ یہ میری اور میری بیوی کی آخری ملاقات تھی جو میں نے ابھی کی تھی۔ نورین کے بوڑھے ماں باپ کا رو رو کر برا حال تھا، جبکہ میرے گھر والے بھی ایک طرف پریشان کھڑے تھے۔ مجھے تو کل رات کو ہی پتہ چلا تھا کہ نورین کی طبیعت بہت خراب ہے اور آج صبح کی فلائٹ سے وہ واپس آ گیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی مجھے اس کا طویل ساتھ نصیب نہیں ہو سکا تھا۔ پتہ نہیں وہ کب سے بیمار تھی، مجھے کسی بات کا علم تک نہیں تھا۔ ہسپتال کی کچھ ضروری کارروائی میرے بھائیوں نے کروائی اور پھر ہم نورین کی میت لے کر گھر پہنچ گئے۔ میں پوری طرح اپنے حواسوں میں نہیں تھا جب میں نے اپنی بڑی بہن کی آواز سنی۔ وہ غسل دینے والی عورت کو کہہ رہی کہ تم واپس چلی جاؤ، نورین کو غسل میں اور اماں مل کر دیں۔ اچانک ہی مجھے نورین کی وصیت یاد آئی اور میں نے فوراً اپنی بہن کو کہا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں زندگی میں شاید اپنی بیوی کے حق ادا نہیں کر سکا، لیکن اس کی آخری وصیت ضرور پوری کروں گا۔ میں اسے خود اپنے ہاتھوں سے غسل دوں گا اور خود کفن پہناؤں گا۔ یہی اس کی آخری خواہش تھی اور یہی میرا فرض تھا۔ میری بہن نے عجیب سی نظر سے مجھے دیکھا تھا اور کہنے لگی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب تم اپنی بیوی کو غسل نہیں دے سکتے، وہ تو مر چکی، تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ دنیا والوں کو پتہ چلے گا تو وہ ہم لوگوں پر ٹھوکریں ماریں گے۔ میں اور اماں مل کر اسے غسل دیں گے، تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے غصے سے بڑی بہن کو دیکھا اور کہا کہ یہ میری بیوی کی وصیت تھی، میں اسے خود غسل دوں گا۔ میرا غسل دیکھ کر میری بہن مجھے پیار سے مجھے سمجھانے لگی کہ دیکھو یہ مناسب نہیں ہے، یہاں بہت سے لوگ اعتراض کریں گے، نورین کے ماں باپ بھی جھگڑا کریں گے۔ میں نے غصے سے کہا کہ مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ یہ میرا فرض ہے، میں اپنی بیوی کی وصیت پر عمل کروں۔ میں نے نورین کو غسل دینے کی تیاریاں شروع کر دی اور سب لوگوں کو اس کمرے سے باہر نکال دیا جہاں مجھے نورین کو غسل دینا تھا۔ ہر کوئی عجیب عجیب باتیں بنا رہا تھا کہ شوہر کیسے بیوی کو غسل دے سکتا ہے، یہ تو پاگل ہو گیا ہے، کم سے کم اس کی ماں بہن کو ہی اسے روکنا چاہیے تھا۔ لیکن میں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ دیا تھا، مجھے کسی کی آواز نہیں سننی تھی۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا تھا جہاں میں اور میری مرحوم بیوی نورین موجود تھے۔ آپا سے کہہ کر گرم پانی کا انتظام میں کروا چکا تھا۔ مجھے غسل کا طریقہ معلوم تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں خود اسے غسل دے کر اس کی وصیت کو پورا کر دوں گا۔ میری نظر نورین کے چہرے پر پڑی تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس کا چہرہ اسپتال والا نہیں تھا، بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا چہرہ 14ویں کا چاند ہو اور اس کے ہونٹوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ تھی جو محسوس ہو رہی تھی۔ میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے اپنی بیوی پر بے ساختہ ہی پیار آ گیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی مجھے شادی کی وہ رات یاد آ گئی تھی جب میں نے پہلی بار اسے دیکھا تھا۔ اس دن بھی وہ ایسے ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ زندگی نے بہت جلدی ہم دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا تھا۔ میں تو پردیس میں کب سے اس کے ساتھ کا خواہش مند تھا۔ میرا دل باہر رہ کر بھی نورین کو یاد کرتا۔ میں اس کے ساتھ اپنی خواہشات اور خوشیوں کو مل کر کرنا چاہتا تھا۔ میں ہر وقت اپنی چھٹیوں کے دن گنتا رہتا کہ کب 6 مہینے اور گزریں گے اور مجھے 15 دن کی چھٹی ملے گی۔ بہت مشکل سے میں نے اپنے جذبات پر قابو پایا تھا۔ میں اسے بتانا چاہتا تھا کہ میں اسے کتنی محبت کرتا ہوں۔ میں نے اس کے بغیر کیسے دن گزارے ہیں، صرف اور صرف اس کے اچھے مستقبل کے لیے یہ دن گزارے تھے۔ میری آنکھوں سے مستقل آنسو بہہ رہے تھے۔ پھر میں نے نورین کو جیسے ہی غسل دینا شروع کیا، اچانک میری چیخیں ہی نکل گئی تھی۔ مجھے لگا تھا جیسے میں اگلا سانس نہیں لے پاؤں گا۔ کتنی دیر ایسے ہی گزر گئی اور پھر کمرے کا دروازہ بجا تھا۔ آپا مجھے آواز دے رہی تھی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا اور آپا کو اندر بلایا۔ میں انہیں نورین کا وجود دکھایا۔ آپا نظریں چرا گئی۔ میں نے آپا سے پوچھا یہ سب کیا ہے، نورین کی یہ حالت کیسے ہوئی؟ آپا نے میری کسی سوال کا جواب نہیں دیا۔ ان کا حال تو ایسے تھا کہ جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ میں بار بار پوچھنے پر آپا نے میرے پیر پکڑ لیے اور کہنے لگی کہ خدا کے لیے تماشا مت بناؤ، باہر بہت سارے لوگ موجود ہیں، تم تدفین کا انتظام کرو، پھر میں تمہیں تمہارے سوالوں کا جواب دے دوں۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنی بیوی کا غسل مکمل کیا اور پھر اس کی تدفین کا مرحلہ شروع ہوا۔ جنازہ اٹھا تو گھر آہوں اور سسکیوں سے گونج اٹھا تھا،
لیکن مجھے کسی کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، نہ ہی کسی کا رونا دکھائی دے رہا تھا۔ میرا ذہن پوری طرح مفلوج ہو چکا تھا، میں کسی روبوٹ کی طرح کام کر رہا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کے جنازے کو کندھا دیا اور پھر اس کی وصیت کے مطابق اس کی قبر میں اتر کر خود اسے اپنے ہاتھوں میں قبر میں اتارا۔ سب لوگ تدفین کے بعد واپس لوٹ گئے تھے، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں اپنی بیوی کی قبر پر بیٹھا تلاوت کرتا رہا، اور پھر میرے بھائی نے مجھے سہارا دیا تھا اور کہنے لگا اب گھر چلو، رات ہونے والی ہے۔ میں اپنے بھائی کے سہارے گھر لوٹ آیا۔ میں نے آپا سے کہا میں ایک لفظ سچ سچ سننا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیں گی کہ میری بیوی کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اس سے پہلے کہ آپا کچھ کہتی اماں کہنے لگی کچھ بھی نہیں ہوا تھا، خواہ مخواہ چھوٹی سی بات کا تماشا مت بنو، تمہاری بیوی اس دنیا سے چلی گئی، اب اس کے لیے کیا ماں بہنوں سے سوال جواب کرو گے؟ اماں کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گیا۔ میری بیوی مر گئی تھی اور اماں ہر بات کو معمولی کہہ رہی تھی۔ میں نے آپا کی طرف دیکھا تو آپا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اماں نے گھور کر آپا کو دیکھا جیسے وہ انہیں خاموش کروانا چاہتی ہو۔ پھر میرے زبردستی کرنے پر آپا نے جو کچھ مجھے بتایا وہ سننے کے بعد میرے لیے سانس لینا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ آپا کہنے لگی نورین بہت ہی اچھی اور نیک لڑکی تھی، شادی کے بعد جب تم پہلی دفعہ اسے چھوڑ کر گئے تھے تو وہ بہت زیادہ رونے لگی تھی، ہر وقت یہی کہتی کہ وہ تمہیں واپس بلا لے گی۔ پہلے تو اماں نے اسے سمجھایا کہ اگر تم واپس آ گئے تو یہ گھر کیسے چلے گا، لیکن نورین کا کہنا تھا کہ وہ تمہارے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہے اور اس لیے اماں نے اس کے ساتھ برا سلوک کرنا شروع کر دیا۔ اماں جان بوجھ کر اسے تم سے بات نہیں کرنے دیتی، اور اگر تم دونوں باتیں بھی کرتے تو اماں اس کے سر پر سوار ہو جاتی۔ میں نے کئی دفعہ اماں کو سمجھایا کہ اس طرح میاں بیوی کے درمیان آنا مناسب نہیں ہے، لیکن اماں کو یہی خوف تھا کہ کہیں تم اس کی محبت میں واپس نہ آ جاؤ۔ اماں کے لیے تمہاری کمائی بہت ضروری تھی کیونکہ تمہاری کمائی سے پورا گھر چلتا تھا۔ یہ بات تو تم جانتے ہو کہ ہمارا چھوٹا بھائی کتنا نکما ہے اور خود تو نوکری کرتا نہیں، اور اس کی بیوی بچے بھی تمہارے ہی پیسوں پر پلتے ہیں، اور وہ اماں کا لاڈلا تھا، اور اس نے اماں کو یہ پٹی پڑھائی تھی کہ اگر تم لوٹ کر گھر آ گئے تو سب کی عیاشیاں ختم ہو جائیں اور تم بیوی کے غلام ہو جاؤ گے۔ اس لیے اماں نے نہ ہی کبھی تمہیں واپس آنے دیا اور نہ ہی تمہاری بیوی کو سکون کی زندگی گزارنے دی، بلکہ وہ پورے گھر کی نوکرانی بن کر رہ گئی۔ لیکن نورین نے کبھی بھی کسی کو برا نہیں کہا تھا، کسی کے خلاف آواز نہیں اٹھائی تھی۔ وہ خاموشی سے سارے گھر کا کام کاج کرتی، وقت پر اپنی نمازیں پڑھتی اور تمہاری واپسی کی دعائیں کرتی۔ ہر بیوی شوہر کا ساتھ چاہتی ہے، اور میری نظر میں نورین کا مطالبہ غلط نہیں تھا۔ وہ تم سے شادی کر کے اس گھر میں آئی تھی اور اب وہ مفت میں سب کی نوکرانی بنی ہوئی تھی اور خود زندگی کی خوشیوں سے محروم تھی۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ جب تم دوبارہ 15 دن کے لیے یہاں آئے تو اماں نے بہت کم وقت میں تم دونوں کو ساتھ گزارنے دیا۔ تم 2 سال بعد لوٹے تھے، لیکن پھر بھی تم دونوں میاں بیوی کو زیادہ وقت میسر نہ ہوا کیونکہ اماں ایسا نہیں چاہتی تھی۔ اگر تمہیں یاد ہو تو اماں جان بوجھ کر تمہیں آدھی رات تک اپنے کمرے میں روک کر رکھتی۔ تم ان 15 دنوں میں مزید اپنی بیوی سے بدگمان ہی ہوئے تھے اور پھر تم واپس لوٹ گئے۔ تمہارے جانے کے 2 مہینے بعد پتہ چلا کہ نورین امید سے ہے۔ اماں نے یہ خبر ہر کسی سے چھپائی اور نورین کو خود ہی ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ اماں نے یہ دکھاوا کیا کہ وہ نورین اور اس کے بچے کے لیے بہت فکر مند ہے، لیکن دراصل انہوں نے ڈاکٹر سے کہہ کر ایسی دوائی لی تھی جس سے اس کا بچہ ضائع ہو جانا تھا، اور پھر اماں نے نورین کو جان بوجھ کر وہ دوائیں دی جس سے اس کا حمل ضائع ہو گیا، اور تمہیں کچھ بتایا ہی نہیں گیا تھا، نہ ہی اس کے حمل کا بتایا گیا اور نہ ہی اس کے بچے کے ضائع ہونے کا۔ اماں نے نورین سے کہا کہ تم پردیس میں پریشان ہو جاؤ گے، اس لیے تمہیں ایسی کوئی بات نہیں بتانی، اور وہ بیچاری تمہاری خاطر خوشیوں میں خاموشی ہو۔ لیکن پھر 2 مہینوں کے بعد اسے پتہ چلا کہ یہ سب کچھ اماں کی وجہ سے ہوا ہے۔ دراصل وہ لیڈی ڈاکٹر اسے کہیں مل گئی تھی اور اس ڈاکٹر نے باتوں میں نورین سے پوچھا تھا کہ اس نے اپنا بچہ ضائع کیوں کروایا تھا، اور تب جا کر اس پر یہ راز کھلا تھا کہ اس کا بچہ قدرتی طور پر ضائع نہیں ہوا بلکہ اماں کی وجہ سے ضائع ہوا ہے، اور وہ یہی بات تمہیں بتانا بھی چاہتی تھی۔ لیکن اماں نے اس دن کے بعد نورین کے ساتھ زیادتیاں کرنا شروع کر دی، اور اس ڈر سے کہ کہیں وہ تمہیں سچ نہ بتانے دے، اماں نے اس کے ساتھ مار پیٹ کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ وہ بیچاری گھر کا کام بھی کرتی اور اماں کی مار بھی سہتی۔ اس کے بوڑھے ماں باپ اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے، لیکن اماں نے اسے وہاں بھی نہ جانے دیا۔ میں نے اماں کو بہت سمجھایا، لیکن کسی نے میری بات پر کوئی مانتا بھی نہیں تھا۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ نورین کو ان حالات سے بچاؤں، لیکن ناکام رہی تھی۔ میں شادی شدہ ہوں، میں کبھی کبھار یہاں آتی تو نورین کو دیکھ کے میرا دل جل اٹھتا تھا۔
وہ اماں کی مار کھا کھا کر عادی ہو گئی تھی۔ وہ اپنے حالات سے راضی ہو گئی تھی کیونکہ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ لاکھ منتیں کرے لیکن تم واپس نہیں آؤ گے۔ اور پھر دن رات گھر کے کام کاج کرتے کرتے اسے بخار ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں کب سے اس کی اندر ہی اندر بخار تھا جو ہڈیوں میں اتر گیا تھا، اور پھر وہیں بخار اتنا زور سے آیا کہ اس کے دماغ پر چڑھ گیا اور اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ لیکن وہ یہاں تک جس حال میں پہنچی اس کے ذمہ دار ہمارے گھر والے ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں میں بھی اس کے قاتل ہوں۔ یہ کہہ کر آپی روز زور زور سے رونے لگی اور مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے سر پر چھت گرا دی ہے۔ میں نے حیرت سے اپنی ماں کی طرف دیکھا جو خود اولاد رکھتی تھی، پھر وہ کسی اور کی اولاد کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی؟ اماں کے چہرے کی شرمندگی کے تاثرات دیکھتے ہوئے میں حیران تھا۔ وہ مجھ سے نظریں چرا رہی تھی۔ میں نے بے یقینی سے اماں کو جھنجھورا اور پوچھا کہ کیا آپ نے میرا بچہ ذبح کروایا تھا؟ کیا آپ نے میری بیوی کو مارا پیٹا تھا؟ کیا آپ اس کے ساتھ زیادتیاں کرتی تھی؟ اور اماں کے پاس میرے کسی سوال کا تو جواب تھا ہی نہیں۔ میں اپنے پورے قد کے ساتھ زمین بوس ہو گیا تھا۔ میں نے بڑے ہی مان سے اپنی بیوی اپنے گھر والوں کے پاس چھوڑ جاتا، یہ سوچ کر کہ میری ماں اسے بیٹی جیسی محبت دے گی، میرا بھائی اسے بہن سمجھے گا اور میری کمائی پر وہ عیش کرے گا۔ جب وہ پیسہ جمع کر کے واپس آؤں گا تو پھر ہم اپنا الگ گھر بنائیں گے۔ لیکن مجھے نہیں معلوم کہ میرے پیچھے یہ سب ہوگا۔ اماں ہمیشہ سے ہی میرے چھوٹے بھائی نوید کو مجھ سے زیادہ محبت کرتی۔ نوید اور اس کے بچوں کا مستقبل بنانے کے لیے اماں مجھے اور میری اولاد کو اس طرح نظر انداز کرے گی، میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ کیا کوئی ماں اپنی اولاد میں اتنا بڑا فرق بھی کر سکتی؟ میری حالت دیکھ کے اماں مجھ سے معافی مانگنے لگی۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ میری بیوی اس طرح اچانک دنیا سے چلی جائے گی، لیکن میں اپنی ماں کو معاف نہیں کر پایا تھا۔ میں کیسے انہیں معاف کرتا؟ انہوں نے نہ صرف میری بیوی کی بلکہ میرے بچے کی جان لی تھی، بلکہ انہوں نے تو مجھ سے میرے جینے کی وجہ ہی چھین لی تھی۔ میں کس رشتے پہ اعتبار کرتا؟ میری ماں اور میرے بھائی نے میری پیٹھ پہ خنجر گھونپ دی۔ پردیس کی کمائی کے لیے انہوں نے میرا گھر اجاڑ دیا تھا۔ میں نے فوراً واپسی کے لیے اپنا سامان سمیٹ لیا۔ آپا نے مجھے روکنے کی بہت کوشش کی لیکن میں نہ روکا تھا۔ آپا بھی بہت شرمندہ تھی۔ وہ سارے ظلم و ستم کا حصہ تو نہیں بنی تھی، لیکن کہیں نہ کہیں خاموش رہ کے انہوں نے بھی گناہ کیا تھا اور انہیں بھی اس بات کا احساس تھا۔ اس لیے وہ مجھے غسل دینے کے لیے بھی منع کر رہی تھی، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ میں نورین کے جسم پر موجود زخموں کو دیکھ لوں اور حقیقت جاننے کی کوشش کروں گا۔ اور واقعی جب میں نے اپنی بیوی کے وجود سے چادر ہٹائی تو نیل کے نشان اور زخم دیکھ کے میری جان نکل گئی۔ میرا رو رو کر برا حال تھا۔ آج مجھے واپس جدہ آئے 4 سال ہونے والے ہیں۔ اب مجھے کسی رشتے پر اعتبار نہیں۔ میں دوبارہ کبھی شادی نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی پاکستان لوٹنا چاہتا ہوں۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ اپنی بیوی کا مجرم میں ہوں، کیونکہ نورین سے نکاح میں نے کیا تھا، وہ میری ذمہ داری تھی، پھر میں نے اسے اپنے گھر والوں کے حوالے چھوڑ ہی کیوں دیا تھا؟ میں سب پردیس میں رہنے والے مردوں سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا را اپنی بیویوں اور اپنی ازدواجی زندگی کو برباد نہ کریں، اپنی خوشیوں کو پیسے کی خاطر خراب نہ کریں۔ جو عورت آپ سے نکاح کر کے اپنا سب کچھ چھوڑ کر آپ کے پاس رہنے آئی ہے اس کی قدر کریں، ورنہ آپ کا حال بھی کہیں میرے جیسا نہ ہو جائے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ شکریہ۔